السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا بڑا اپ سائڈ بڑی خبر آپ کو پتہ ہے، یہ چل ہی چکی ہوگی۔ یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، مجھے بھی کہنے دیں، مجھے ایڈمٹ کرنے دیں کہ مشکل لگ رہا تھا مجھے، میرا نہیں خیال تھا کہ اگین آپ کیسے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ملتان سے آئیں گے آؤٹ آف نو ویئر اور وہ وہاں پہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اسپیشلی کل رات جو ویڈیوز آئی تھیں ان کے بیٹے کی، وہ جو ان کے ساتھ MNAs کے ساتھ وہ کوئی اس میں بیٹھ کے اپنا اس میں ڈیلنگ ویلنگ کر رہے تھے، اپنے تھی کنوینسنگ کر رہے تھے، یا جو بھی ان کے ساتھ گفتگو تھی اس میں جو لالچ دی جا رہی تھی ووٹ ویسٹ کرنے والی، ادروائز جو ہے وہ ساری آپ نے سن لی تھی۔ اور جس طرح کا وہاں پہ آ کے انہوں نے ایک اس میں عمران خان صاحب نے ریئیکشن دیا تھا، ان کی پارٹی نے ریئیکشن دیا تھا، اس کے بعد لگتا تھا کہ ان کا جو ووٹر ہے، جو ان کے MNAs جو ہیں وہ گیلانی صاحب جو ہے شاید ایک بڑے بگ مارجن سے ہاریں گے۔ بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو ہمارے دوست جو ہیں ان کا نام جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے تو آ کے نمبرز بھی دے دیے تھے کہ 185 کے قریب جو ہیں وہ آ کے حفیظ صاحب کو ملیں گے، حفیظ شیخ صاحب کو ملیں گے، گیلانی صاحب 165 وغیرہ 20 ووٹوں کا وہ ڈفرینس لے کے بیٹھے گے۔ ٹو بی فیئر یہ بڑا انتہائی ایک اس کے لیے سخت میچ تھا۔ اب اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، 9 ووٹ جو ہیں یا پوزیشن کو ملے ہیں یا گیلانی صاحب کو ملے ہیں، یہ کہاں سے ہیں، کس نے ارینج کیے ہیں، کوئی ان کی ایک اس پہ بڑی بحث سے شروع ہو چکی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی PTI کو بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے، نقصان لگا ہے، لیکن اس میں سوال جو بڑا میرا خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے اس کے بعد۔ یہ میرا خیال سب لوگوں کے ذہن میں ہے۔ یہ کل رات ہی میں اور عامر متین صاحب اپنا شو کر رہے تھے اس پہ پبلک TV پہ، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا، میں کہ جناب کہ لوگ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑا انتہائی کیئرفل تھے، ہمارے جدون صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی بتائیں جی کون جیتے گا اور کون ہارے گا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا، پوزیشن لینا، ٹو بی فیئر کہ یہاں پہ ایک اس کا 342 کا ہاؤس ہے، آپ ایک MNA سے تو نہیں ملے ہوتے کہ آپ کو ان کا مائنڈ کا پتہ ہو، اپروچ کا پتہ، ٹرینڈ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایک پرسپشن ہوتے ہیں، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، ریڈنگ ہو سکتی ہے پالیٹکس، سم ٹائم آپ کی ٹھیک بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ سو کوئی بھی سمجھدار ایک جو ہوگا، میرا خیال ہے کوئی بھی ایک آپ کیسے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا رپورٹر جو ہے یا کوئی انالسٹ جو ہے وہ اس وقت کوئی آ کے سویپنگ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا، پوزیشن نہیں لے گا۔ لیکن میں نے اتنا ضرور انڈیکیشن کیا تھا، میں نے کہا جناب کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ صرف 3-4 ووٹوں سے ہی بات چیت ہو، ہم 3-4 ووٹ جو ہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ تو میں نے کہا جناب کہ اگر 3-4 ووٹ جو ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہو سکتے ہیں، تو 3-4 ووٹ ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ رات میں نے اپنے اس میں یہ پروگرام میں بات کی تھی، اور وہی میرا نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہی 4-5 کی بات ہی ہوگی، وہی 4-5 جو میں کہہ رہا تھا، کوئی میری انفارمیشن نہیں تھی، جسٹ کسی سے میری کوئی ڈسکشن ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کا اسیسمنٹ جو کی جا رہی ہے 3-4 ووٹوں کی جا رہی ہے، لیکن حکومت جو تھی وہ بڑی اس پہ اگریسو پوزیشن میں تھی، اور عمران خان صاحب یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ سیٹ ہاری جائے حفیظ شیخ صاحب والی، اسپیشلی وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے، انہوں نے آرڈیننس جاری کیا کہ اس کو آ کے اوپن بیلٹنگ کرائی جائے، اور اسپیشلی جب آئے آپ کیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب اس میں انٹری ڈالی ہے تو انہیں یہ فیل ہوا ہے، ایک پینک ہے ان کے رینکس میں، جو سمجھ میں آنے والا بھی ہے PTI کہ جناب یہ آؤٹ آف نو ویئر یہ گیلانی صاحب جو پچھلے 5-6 سال سے گھر بیٹھے تھے، آرام سے کوائٹ لائف گزار رہے، تو ان کو کون انٹر کرنے کی کوشش کر رہے، کون دوبارہ ایک نیشنل لیول پہ ان کی ایک دوبارہ پہ وہ ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے آج عمران خان صاحب نے جو آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے کیبنٹ میٹنگ کی تھی، جب گیلانی صاحب کا نام آیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے ڈیبیٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور کہا گیا تھا کہ جناب کہ اس پہ کیا کرنا۔ تو عمران خان صاحب کا خیال تھا چپ کر کے انہوں نے انوائٹ کیا، انہوں نے مختلف ان سے پوچھا، جو وہاں پہ MNAs بیٹھے تھے کہ آپ نے اگین سارے جو منسٹرز بیٹھے تھے کہ بتائیں ذرا گیلانی صاحب جو ہیں یہ کتنے ہمارے لیے تھریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات میں آلریڈی آپ کو میرا خیال اپنے وی لاگ میں کر بھی چکا ہوں، کچھ لوگوں نے رات اس کا مذاق بھی اڑایا، وہ اس پہ ٹویٹ کر رہے تھے، جب اگین جس میں نے لکھا تھا اس میں جائیں 2-3 یہ وی لاگ پہلے اگر آپ جائیں تو اس میں نے ایک اس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ گیلانی لنکا ڈھانے کے لیے تیار۔ تو بڑے لوگوں نے رات مذاق اڑایا کہ جناب کہ اب وہ ویڈیو جو سامنے ہے کہ کیا لنکا ڈھائیں گے، ان کی تو اپنی ویڈیو، اگر ان کی اپنی ویڈیو سامنے آ گئی، ان کی تو اپنی لنکا ڈھا گئی ہے۔ سو میرا خیال ہے وہی والی بات ہوئی ہے کہ لنکا تو ڈھا دی ہے انہوں نے، کہ ویدر انہوں نے جس طریقے سے ڈھائی ہے، غیر اخلاقی قانونوں سے ڈھائی ہے، انہوں نے ووٹ بائی کیے ہیں، انہوں نے پرسنل کوئی اپنے لنکس انہوں نے بنائے ہیں ان کے۔ آپ آف کورس سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ جناب کہ گیلانی صاحب کے اپنے ذاتی طور پر بڑا ایک ان کا ساؤتھ میں بڑا ایک ان کا امپیکٹ ہے، ان کا ایون اس میں جب سندھ میں جائیں تو ان کے اپنے کو ذاتی ان کے تعلقات ہیں، پیر پگاڑا صاحب سے ان کے رشتہ داری ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ سو بڑے فیکٹرز سے جو لوگ کہہ رہے تھے، لیکن بائنگ والا بھی آ رہا تھا کہ جناب کہ اگین خرید و فروخت ہوگی، اور اگر اس میں کسر کوئی رہ گئی تھی تو رات جو ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی ان کے برخوردار کے، اس کے بعد سب لوگوں کو یقین ہو گیا جناب کہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، بائنگ شائنگ کی جا رہی ہے۔ خیر یہ اپنی جگہ تھا، میں کیبنٹ والی بات آپ کو بتا رہا تھا، تو وہ وہاں پہ جو خدشات تھے، شیخ رشید صاحب اور خسرو بختیار صاحب
ان دونوں نے کہا تھا جناب کہ بالکل خان صاحب آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، شیخ رشید صاحب بالکل کیجول انداز جو ان کا سٹائل ہے، سگار پیا، دو چار پھونکے شوکے، انہوں نے دھواں شواں نکالا، ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ان کا جیسے ہوتا ہے۔ کیبنٹ میں انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہ عمران خان صاحب بالکل آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گیلانی صاحب کیا بیچتے ہیں، کہاں سے، ان کو کس نے ووٹ دینا ہے، یہ کیبنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں، بڑی اتھنٹک ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن اس وقت ٹائم میں رپیٹ کی جائے۔ اس کا ساتھ دیا خسرو بختیار صاحب نے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ بالکل گیلانی صاحب یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے، یو نیڈ ناٹ ٹو وری۔ لیکن وہاں 2-3 سیانے لوگ بھی بیٹھے تھے، ان سیانوں میں سے ایک کا نام طارق بشیر چیمہ صاحب ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، وہ پولیٹیکل آدمی ہے، صاحب چودھریوں کے ساتھ ساری عمر انہوں نے سیاست کی، ساری عمر جوڑ توڑ کر کرا کے تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، سارے کے سارے پاور کوریڈور، ان سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ جناب اس طرح کی چیزیں اگر کسی کو لانچ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں۔ سو انہوں نے چیمہ صاحب نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو وارن کیا کیبنٹ کا، خان صاحب ان کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ گیلانی کو ہلکا نہ لیں، جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کیبنٹ کے، انہوں نے کہا جناب گیلانی صاحب کے بارے میں طارق بشیر چیمہ نے کہا ان کو ہلکا نہ لیں، یہ کوئی اپ سیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دو اور وزیروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بڑا وائز لیا مت سے، ان کی سیاسی یہ کہتے ہیں چھٹی حص جو ہے وہ یہ کام دکھا رہی تھی۔ خان صاحب نے بھی یہی کہا اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں کہ جناب کہ یہ جو اپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ مجھے 50 سال، انہوں نے اپنا اس میں کرکٹ کیریئر بھی شامل کیا کہ 50 سال سے میں مقابلے لڑتا رہا ہوں، اور میری ایک کامیابی کی وجہ یہ ہے، یا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے اپوننٹ کو آپ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کمزور نہیں لینا چاہیے۔ سو انہوں نے یہ کہا کہ گیلانی صاحب کا یہ جو ہے سارا کچھ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس میں بیٹھ کے ان کی کنوینسنگ یہ حفیظ شیخ کی خود کروں گا، ایک ایک بندے سے خود ملوں گا، ایم این اے سے میں خود بات کروں گا، خود ووٹ مانگوں گا، اور وہی کچھ ہوا۔ بعد میں انہوں نے ووٹ مانگے بھی، 2 دن بیٹھے رہے، ایم این اے سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، ساری کچھ اس میں چیزیں ہوتے رہیں، وہ تو خیر اپنی جگہ پہ اس وقت۔ بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کیبنٹ میں یہ بھی بات کی گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ جناب وہ تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ٹرکش وہ جو یہ ان کے خاتون اول نے جو ہار دیا تھا سلاب زدگان کے لیے، جو ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر گیلانی صاحب جو ہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے، توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا، جو سلاب زدگان کے لیے تھا کہ جناب آپ ان کو یہ بیچ کے ان کو پیسے دیں، تو گیلانی صاحب نے خود رکھ لیا تھا، جو ان پہ سب سے بڑی اس پہ تنقید آتی، تو اس پہ بھی انہوں نے بات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جناب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کا کیریئر دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کی فائنینشیل ڈیلنگ دیکھ لیں، کوئی اسکینڈل نہیں ہے، اور گیلانی صاحب کو دیکھ لیں ان پہ کتنے سارے اسکینڈلز ہیں، کتنی بڑی سٹوریز ہیں، کتنے بڑے کرپشن چارجز ہیں، اور باقی چھوڑیں ہار چوری کرنے کا ان پہ سب سے بڑا الزام ہے جو انہوں نے بات کی وہاں پہ۔ خیر عمران خان صاحب نے ایک کام بڑا اس پہ کیا کیونکہ ان کو پتہ تھا بہت کچھ سٹیک پہ ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اگر ان کو میدان میں لا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سم تھنگ از وہ کہتے ہیں سیریسلی کوکنگ اپ۔ سو خان صاحب نے اس کو پہلے دن سے اس کو سیریس لیا۔ سو عمران خان صاحب کو یہ بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اس الیکشن کو سیریس نہیں لیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ عمران خان صاحب نے پہلا پولیٹیکل اپنا ایک میرا خیال کنٹیسٹ تھا، ان کا میچ تھا، جو ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر وہ لڑے تھے۔ پہلے 2.5 سالوں میں وہ خود بھی کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے تھے جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، سیم پیج پہ ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ لیکن اب کی دفعہ میں یہ محسوس ہوا، جس کی بات وہ گیلانی صاحب نے بھی کی، باقی مریم نے بھی کی، باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے اپیرنٹلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگین تھوڑی سی نیوٹرل ہے، کیونکہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے ان کو ٹیلی فون کالز نہیں آ رہے تھے، ان کو وہیں سے کوئی ایجنسیز کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، بلیک میل نہیں کیا جا رہا تھا۔ سو وہ سمجھے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے۔ سو عمران خان صاحب کو اس دفعہ کہا گیا کہ سر ہم باقی معاملات تو آپ کے ہیلپ کریں گے، کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ایشوز آپ خود ہینڈل کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہ ان پہ تنقید آنا شروع ہو گئی تھی، نام لینا شروع ہو گئے تھے۔ نواز شریف صاحب جو جنرلوں کے نام لیتے تھے، اور باقاعدہ اس کے بعد ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن تھی۔ یہی وجہ تھی، آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے یا خرم لغاری تھے اس کے مظفر گڑھ سائڈ سے ہیں، وہ ایم پی ہیں جو انہوں نے بغاوت کی تھی یہ 100 کال 2-3 دنوں کے لیے، اور پھر دوبارہ سلو کر ان کو بلا لیا تھا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس، ایک ایم پی ہے کو پنجاب سے، کہ بھائی صاحب آپ کیوں ناراض ہو گئے ہم سے۔ پھر بزدار صاحب کو کہا گیا کہ ان کی چمپی شمپی کریں، ذرا ان کو منائے منوائے، آپ ان کے مطالبے مانیں۔ سو اس سے لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ خود جائیں اور خود ہینڈل کریں اپنے معاملہ پولیٹیکل، اور عمران خان صاحب نے جا کے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کمپین بڑی اچھی چلائی، انہوں نے یہاں پہ ٹویٹر سوشل میڈیا کو ان کی ٹیموں نے بڑا اچھا یوز کیا، انہوں نے اپنے اپوننٹس کو بڑا انہوں نے ٹارگٹس کیا، جو اس میں گیلانی صاحب پہ جو آپ اس پہ تنقید آ سکتی تھی، اسکینڈلز پہ، سٹوریز پہ، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ایک خطرہ کہیں نہ کہیں پہ موجود تھا، اور میں نے یہ بات اگر آپ کو یاد ہو یہ کہی تھی میں کہ اگر آصف علی زرداری
چاہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو جتنا چاہیے تو وہ جیت جائیں گے. یہ میں بات آلریڈی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں جتوانا چاہتے ان کو تو وہ نہیں جیتیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی اپنا اس میں سے فائدہ ڈھونڈ لیں گے, اپنے لیے ڈیل کیش وہ کرا لیں گے. اس کی 3-4 میں نے مثالیں بھی دی تھیں کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جناب کہ اصل زرداری صاحب اس طرح کے بندے ہیں جو کام امریکنز نہیں کر سکتے وہ زرداری صاحب ایون کرتے ہیں. میں مذاق سمجھا ان کی بات کو. انہوں نے کہا نہیں میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. میں کہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھ لیں امریکن جو ہے وہ سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں لیکن سچویشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے 3-4 مثالیں دی. ویتنام کا نام لیا انہوں نے, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا افغانستان کا لیا, عراق کا لیا, 2-4 اور ملکوں کے وہاں پہ جا کے بمبارمنٹ کر کے وہاں پہ فوج کشی کر کے انہوں نے سچویشن کریٹ کر لی. لیکن اتنا سارا کرنے کے بعد فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس سچویشن سے, وہ امریکنز نہیں کر سکتے. کہتے آصف علی زرداری صاحب میں یہ کوالٹی ہے, یہ سچویشن کریٹ بھی کر سکتے ہیں, سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اٹھانا چاہیں. اور انہوں نے مثال بھی دی باپ پارٹی کا, دیکھ لیں بلوچستان میں انہوں نے یہ آپ کو یاد ہوگا کو کی تھی, سینیٹرز بنوائے تھے, پھر وہاں پہ چینج کروا لیے تھے, پھر یہاں پہ لے کے آئے تھے, انہوں نے چیئرمین سینٹ بنوا لیا تھا. اور پلس اس کے بعد جب عدم اعتماد آ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی انہوں نے, حالانکہ ان کے ساتھ کھڑے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہاں پہ بھی ان کے 16 بندے غائب ہو گئے تھے اور پھر وہ جیت گئے تھے. عمران خان صاحب 40 ووٹوں کے ساتھ انہوں نے 64 کے پوزیشن کو ہرا دیا تھا. سو وہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری کا اس میں تھا, وہ سارے کا سارا حال تھا. بہرحال عمران خان صاحب کے لیے اب سوال یہ ہے کہ اس میں اب کس نے رول ادا کیا. جیسے میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل, تو اس کا بھی ایک میرا خیال ہوگا. اتنی سارا ان کا ملنے ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا عمران خان صاحب کا. انہیں آئی فیل ہو رہا ہوگا کہ ہی ہیز بین بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ خود ایم پی سے نہیں مل رہے تھے, فاصلے پہ رہ رہے تھے. حفیظ شیخ صاحب کے خلاف یہ بغاوت ہے. بعض لوگوں کو کہتے ہیں اگر ان کی کوئی خاتون ہیں, ان کی جو سینیٹر ہیں وہ جیت گئی ہیں لیکن وہ ہار گئے. سو بعض کہتے ہیں حفیظ شیخ کے خلاف ایک ریئیکشن آیا ہے لوگوں کا, MNAs کا, عمران خان کے خلاف نہیں. لیکن بات تو ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے, بلڈن تو انہیں ایک اس پہ لینا پڑے گا, بلڈن تو اس پہ ان کو لینا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اب سوال یہ ہے کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا ہم سنتے تھے, اب ان کا کیا رول رہا ہے, پیر بگاڑا کا کیا رہا ہے اپوزیشن. اور ایک چیز کی داد دینی پڑے گی اپوزیشن کو کہ انہوں نے پورے کے پورے وہ رہے ہیں, یہ سارے متحد رہے, ان کا کوئی ووٹ نہیں خراب ہوا. 9 ووٹ جو ہیں وہ PTI کے خراب ہوئے ہیں یا ان کے الائز کے خراب ہوئے ہیں. اس میں کیو لیگ ہے, MQM ہے, دیگر 2-4. اب کس پہ شک جائے گا؟ PTI کے لوگوں نے ووٹ نہیں ان کو ڈالا اپنے حفیظ شیخ کو, یا کیو لیگ نے نہیں ڈالا, یا اس کے بعد کوئی GDA وغیرہ سے کچھ تو ہوئی ہے, ڈیفیکشن تو ہوئی ہے 9 ووٹوں کی ہوئی ہے. کس نے کی ہے؟ اب اس کو ٹریس کیسے کیا جائے گا؟ اب اس پہ دیکھتے ہیں, الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ اب ٹریس کریں. لاسٹلی عمران خان صاحب کے لیے کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی 50-50, ایک ہم سیٹ جیت گئے ہیں, ایک اپوزیشن جیت گئے, کون سا آسمان گر پڑا ہے, ٹھیک ہے ہونا تھا ہو گیا. الیکشن ہار جیت ہوتی رہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یہ جیت گئے تھے, وہاں زرداری اور نواز شریف صاحب ہار گئے تھے. اب یہ وہاں پہ وہ جیت گئے ہیں, PDM جیت گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے اس کے لیے میرا خیال کنپلیکیشنز ہیں, کنسیکوینسز ہیں. سب سے بڑا تو مورل ان پہ سوال آئے گا کہ عمران خان صاحب کو آ کے ایک مورل ایک اتھارٹی کے تحت ان کو آ کے کوئٹ کر دینا چاہیے کہ جناب کہ میرا امیدوار, جب میرا ہاؤس جو ہے 172 ووٹ مطلب ہے میرے پاس ہونے چاہیے ایز اے پرائم منسٹر, اور میرا امیدوار 164 لے رہا ہے, وہ تو پورے 172 بھی نہیں لے رہا. سو آپ اس کا ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن کر دینا چاہیے, یا عمران خان صاحب کو دوبارہ جانا چاہیے ہاؤس میں, ان کو کانفیڈینس کا ووٹ لینا چاہیے. وہ کہیں کہ 173 تو ان خاتون جو سینیٹر وہ لے چکی ہے. یا تیسرا بڑا ہے, اگر عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں تو کیا پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں, قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں. میں نے کو کہیں جائیں جی, پھر جائیں اور الیکشن لڑیں, پھر اور میں بھی لڑوں گا, پھر دیکھتے ہیں میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, تلوار بھی ہے, آپ لوگوں نے میرے بندے پہ نہیں کیا, اور میرے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی. سو عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکلی طور پر ایک جھٹکا ہے, بڑا جھٹکا ہے, جس کی میرا خیال توقع بہت کم لوگ کر رہے تھے. اسپیشلی گیلانی صاحب کا جیتنا بڑا مشکل ایک لگ رہا تھا. ٹھیک ہے ہم ہی کہہ رہے تھے مقابلہ بڑا سخت ہو گیا, بڑا ایک مطلب اس دلچسپی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, لیکن یہ میرا خیال کم تھا لوگوں کو خیال کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے. بہرحال ایک بہت بڑا انہوں نے کیا ہے, اور اس سے PDM کے اس میں وہ جان پڑے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ تھوڑے سے برے دن آئے ہوئے ہیں. ڈسکا میں الیکشن ہارے, باقی جگہوں پہ اس میں الیکشن ہارے سے مراد ہے دوبارہ اب ڈسکا میں انہوں نے آ کے انہوں نے دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. پھر ان کی سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں مانی گئی, الیکشن کمیشن نے ان کی نہیں سنی گئی. اب آج جو ہے گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کا وہ الیکشن جو ہے وہ جیت گئے. اگلا بڑا چیلنج ہے وہ سینٹ چیئرمین کا ہوگا, کیونکہ وہ سب کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کو سینٹ چیئرمین بنائے گے. سو عمران خان صاحب کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے میرا خیال اچھی خبریں نہیں آ رہی. اب خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ وہ ہائی مارک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, وہ ریزائن کرتے ہیں, وہ نو کانفیڈنس یا اپنے خلاف جو ان کے
ان کا ہوئی ہے ایک اس کو کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں, اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, یا پی ٹی ایم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, پی ٹی ایم پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے. میرا خیال پی ٹی ایم کو چپ رہنا چاہیے, نو کانفیڈنس کا ووٹ ان کو ڈلوانے کی بجائے ان کو نہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک, اس پہ بات کریں گے. بہرحال عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ٹف ٹائمز, ایک پولیٹیکلی طور پر کوشش انہوں نے بڑی کی, لیکن میرا خیال بڑا دھچکا ہے ان کے لیے, اور اس سے سنبھلنے میں ان کے اور ان کے حامیوں کو یہ کچھ ٹائم ملے گا. اور پی ٹی ایم میں ایک دفعہ پھر ایک جان پڑ گئی ہے. اگلا میچ جو پڑنے والا ہے میرا خیال ہے وہ یہاں تو پڑے گا قومی اسمبلی, عمران خان صاحب کیا روٹ لیتے ہیں. بڑا میچ جو پڑنے والا ہے وہ سینٹ میں پڑنے والا ہے کہ کیا واقعی یسر رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے. لیٹ سی اینڈ ویٹ.